اکبر کے نورتنوں کا حال ہم بیان کر رہے ہیں، منزل بمنزل، ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ، قسط در قسط۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا تھا، ہم لوگ اکبر کی تاریخ تو پڑھتے ہیں، نورتنوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ جو 9 جیمز تھے نورتن، ہم نے راجہ ٹوڈرمل کا حال پہلے بیان کیا ہے، ابوالفضل کا، فیضی کا بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے ابوالفضل اور فیضی کے والد شیخ مبارک کا۔ تو ان میں سے ہر شخص کی داستان جو ہے وہ اپنی جگہ خود ایک کتاب ہے، اپنی جگہ خود ایک باب ہے الگ تاریخ کا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں راجہ مان سنگھ کا، جو ایک بہت بڑا پلر تھا اکبر کی سلطنت کا، اور راجپوت پالیسی کا بھی وہ بہت بڑا پلر تھا۔ ہم 2 راجپوت خاندانوں کا بھی ذکر کریں گے، جن میں سے ایک اکبر کے خلاف، مغلوں کے خلاف ریزسٹنس کی نشانی بن گیا، جد و جہد کی، مزاحمت کی علامت بن گیا، اور دوسرا راجپوت خاندان جو مان سنگھ کا تھا، کچھواہا خاندان راجپوتوں کا جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اکبر کا پورا ساتھ دیا۔ مغل سلطنت کا یہ ایک جزو لا ینفک بن گئے، اور اس طرح انہوں نے خوب فوائد اٹھائے، کیونکہ ان کو زیادہ فائدے ملے ہیں اکبر کو جوائن کرنے کے۔ اکبر کو بھی فائدے ملے ہیں لیکن نسبتاً کم۔ اس کہانی کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ امبر ایک ریاست تھی چھوٹی سی، آج کل جسے جے پور کہتے ہیں۔ اس وقت جے پور کا جو شہر ہے اس سے امبر مسٹ بی اے اسمال ٹاؤن، 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے راجستھان میں۔ یہ جو ایک چھوٹا خاندان تھا، نسبتاً ایک کنگڈم تھی، چھوٹا سا چیف ٹین تھا راجپوتوں کا، ان لوگوں کی رسائی کسی طرح اکبر تک ہوئی۔ راجہ مان سنگھ کا جو والد تھا بھگوان داس، اور اس کا جو والد تھا بھاڑا مل، تو سب سے پہلے اکبر سے اس نے، راجہ بھاڑا مل یا بھارا مل نے رابطہ قائم کیا۔ اکبر ہی کا ایک تھا ریپرزنٹیٹیو اس علاقے میں، کہیں نواب تھا، وہ اسے تنگ کرتا تھا، تو اکبر کی اس نے مدد مانگی، اکبر نے اسے پناہ دی اس شرط پر کہ تم ہماری اطاعت قبول کر لو۔ تو سب سے پہلے یہ جو راجہ بھارا مل ہے، امبر کا راجہ، کچھواہا قبیلے کا راجپوت، اس نے اکبر کی اطاعت قبول کی، اور اکبر ان سے متاثر ہوا۔ ایک دفعہ اکبر ہاتھی پر سوار جا رہا تھا، مست ہاتھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جس طرح رواج تھا کہ جب بادشاہ باہر نکلتا تھا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے۔ مست ہاتھی ادھر ادھر جاتا تھا تو لوگ بھاگتے تھے، لیکن یہ راجپوت خاندان اس وقت کہیں وہاں کھڑا ہوا تھا تو یہ لوگ نہیں بھاگے۔ اکبر ان سے متاثر ہوا، ان کی بہادری سے، اور اس طرح ایک زیادہ اس کے دل میں ان کی قدر بیٹھی۔ اس کے بعد اجمیر جب وہ گیا، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر، جہاں وہ اکثر جاتا تھا، کبھی ننگے پاؤں جاتا تھا، کبھی پیدل جاتا تھا، آخری جو 1-2 منزلیں تھیں وہ پیدل جاتا تھا۔ اس کو بہت عقیدت تھی اجمیر کی درگاہ سے، تو وہاں سے واپسی پر امبر کے راجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی اکبر کے ساتھ۔ جودھا بائی اس کا نام تھا۔ یہ سب سے پہلی شادی تھی اکبر کے جو راجپوتوں میں ہوئی، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بتایا، اس میں اور پہلے جو سلاطین تھے مغلوں سے پہلے، وہ بھی شادیاں کرتے تھے ہندوؤں سے اور راجپوتوں سے، لیکن وہ مسلمان کر لیتے تھے عورتوں کو۔ اکبر نے راجہ بھارا مل کی بیٹی کو جب اپنی ملکہ بنا کر لایا تو محل میں اسے پوجا پاٹ کرنے کی، مندر بنانے کی اجازت دی، اور اس طرح اکبر کی ایک ایسی راجپوت پالیسی کی بنیاد پڑی کہ جس میں اس نے اپنے رشتہ داروں کو، ہندو سمدھیوں کو، اپنی ہندو بیویوں کو پوری مذہبی آزادی دی۔ یہ اتفاق کی بات ہے، اور یہ بڑا دلچسپ اتفاق ہے کہ دونوں بڑے بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہان اسی خاندان کے بیٹے تھے، یعنی ننہال دونوں کے۔ جودھا بائی جو راجہ بھارا مل کی بیٹی تھی، اس سے جہانگیر پیدا ہوا۔ پھر جہانگیر نے شادی کی بھگوان داس کی بیٹی سے، یعنی مان سنگھ کی بہن سے،
یا راجہ بھارمل کی پوتی سے، اس سے خسرو پیدا ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں، شاہ جہان نہیں، خسرو جو بڑا تھا بیٹا، لیکن شاہ جہان بھی راجپوتوں کی اولاد تھا، اگرچہ اس خاندان سے نہیں تھا۔ یہ جو ان کا ایک رقیب خاندان تھا میواڑ کا، آپ کو ایک ایپیسوڈ میں یاد ہوگا کہ رانا سانگا جس نے بابر کا مقابلہ کیا تھا ابراہیم لودھی کے بعد، رانا سانگا کو شکست دی تھی بابر نے، تو رانا سانگا کا بیٹا اودے سنگھ تھا جو میواڑ کا راجہ تھا، اور یہ لوگ اپنے آپ کو راجپوتوں کی کریم سمجھتے تھے، انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ جب اکبر نے حملہ کیا اودے سنگھ پر تو وہ چتوڑ اپنے کمانڈرز کے حوالے کر کے خود اپنی جان بچانے کے لیے، تاکہ یہ خود بطور علامت، ایک مزاحمت کی علامت کے وہ باقی رہے، وہ پہاڑوں میں چلا گیا تھا، اور بعد میں اس نے اسی جلاوطنی کہہ لیں کے زمانے میں اودے پور کا شہر بسایا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ جو تھا وہ اس کا جانشین بنا۔ ان کی یہ دشمنی تھی امبر کے راجاؤں سے کہ تم نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن ترکوں کو کیوں دی تھی۔ پرتاپ سنگھ اکبر کو ایک بہت پست درجے کا ایک ترک سمجھتا تھا جو راجپوتوں کے بالکل برابر نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ مان سنگھ جب گیا پرتاپ سنگھ کو ملنے کے لیے تو اس نے استقبال تو کیا، لیکن جب ضیافت کا وقت آیا، کھانا کھانے کا وقت آیا، تو رانا پرتاپ سنگھ جو تھا وہ اندر سے نہیں آیا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ رانا صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کے سر میں درد ہے، وہ نہیں آ سکتے کھانے پر۔ مان سنگھ تاڑ گیا کہ یہ ناراض ہے، تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسے وہی بیماری ہے اس کے بقول جو وہ سمجھ رہا تھا۔ تو اندر سے پھر مان سنگھ نے کہلوا بھیجا کہ تم نے ترکوں کے ساتھ تو کھانا کھایا تھا نا جن کو تم نے اپنی پھپھی دی تھی، یعنی جب بارہ مل کی جو بیٹی تھی جودہ بائی، اس سے اکبر نے شادی کی تھی بھگوان داس کی بہن، تو مان سنگھ کی وہ پھپھی ہوئی۔ مان سنگھ نے اس پر غصے کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ وہ کیوں آیا ہے، اور اس نے کہا جاتے ہوئے دھمکی دی کہ میں تمہیں ٹھیک کروں گا۔ تو انہوں نے آگے سے میواڑ کے راجاؤں نے یہ جواب دیا راجپوتوں نے طنز سے کہ آؤ گے تو اپنے پھپھا کو بھی ساتھ لے آنا، یعنی اکبر کو۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک ترک کو، ایک مغل حملہ آور کو راجپوتوں کی عورت دے کر انہوں نے راجپوتوں کی توہین کی ہے۔ اسی طرح میواڑ کے راجا یہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ اطاعت کے طور پر پرسنلی، ذاتی طور پر اکبر کے دربار میں جائیں، جس کا شروع میں تو اکبر نے کوئی اتنا اصرار نہیں کیا، لیکن بعد میں اس کے لیے بھی یہ ایک پریسٹیج پوائنٹ بن گیا جس پر اس نے اصرار کیا۔ 3 جنگیں مان سنگھ نے، جو بھگوان داس کا بیٹا تھا، یہ تیسری نسل تھی اس خاندان کی جو اکبر کے ساتھ بطور وفادار اس کے ساتھ وابستہ تھی۔ 3 جنگیں لڑیں مان سنگھ نے، اور اتنی امپورٹنٹ جنگیں اکبر کے زمانے میں کسی اور غیر مغل، غیر ازبک یا غیر تورانی نے نہیں لڑیں جتنی راجہ مان سنگھ نے لڑیں۔ راجہ مان سنگھ کو وہ اپنا بیٹا کہتا تھا، فرزند کہتا تھا۔ پہلی لڑائی میواڑ میں تھی اسی پرتاپ سنگھ سے، ہلدی گھاٹ میں یہ لڑائی ہوئی، بہت شدید لڑائی تھی۔ اس میں جو میواڑ کے راجپوت تھے انہوں نے بہت شدید مقابلہ کیا، ان کے ساتھ مقامی بھیل جو پرانے ہندوستان کے بسنے والے تھے وہ بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ اس میں دونوں طرف سے بہت لوگ مارے گئے، اور یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے مغلوں کی کہ ان کو اس میں فتح نصیب ہوئی۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری طرف کے کہ یہ فتح نہیں تھی، پرتاپ سنگھ بھی جان بچا کر چلا گیا، وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ اس طرح بچا کہ جب شکست ہو رہی تھی تو اس کا جو ایک نوکر تھا یا اس کا سردار تھا، اس نے اس کا تاج اپنے سر پر پہن لیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ پرتاپ سنگھ ہے، اور یوں جو اصل پرتاپ سنگھ تھا وہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ دوسری بڑی لڑائی جو مان سنگھ نے لڑی وہ کابل میں تھی۔ جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب اکبر کی مذہبی پالیسیوں کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، اور بنگال، بہار میں جو افغان تھے اور جو ازبک اور مغل بھی باغی لیڈر تھے، انہوں نے مرزا حکیم کو، جو ہمایوں کا بیٹا تھا اور اکبر کا سوتیلا بھائی تھا،
اسے بادشاہت آفر کی، اور بہار بنگال سے وہ کابل کا حکمران تھا حکیم، اس کو وہاں خط وط لکھے کہ ہم تمہارے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ بغاوت بنگال کی تو فروغ کی گئی، لیکن ادھر کابل کے لیے اکبر نے مان سنگھ کو بھیجا، تو خود بھی آیا اکبر اس کے بعد پیچھے پیچھے، لیکن مان سنگھ کو سپہ سالار بنایا۔ یہ پہلے آگرہ سے سیالکوٹ آیا مان سنگھ، جہاں اس کی اپنی جاگیر تھی، وہاں رہ کر اس نے فوج تیار کی۔ اس کے بعد یہ پنڈی آیا، راول پنڈی آیا، وہاں سے یہ اٹک گیا۔ اٹک میں ایک تھا شخص شادمان کوکا، جو اس کی طرف سے لڑنے آیا تھا، حکیم کی طرف سے، ہمایوں کے دوسرے بیٹے جو اکبر کا بھائی جو بغاوت کر رہا تھا۔ تو راجہ مان سنگھ نے اس کو وہاں شکست دی اور شادمان کوکا مارا گیا۔ اس کے مارنے کی اطلاع سن کر حکیم ذاتی طور پر چلا کابل سے، اور اکبر نے، چونکہ وہ اکبر کا بھائی تھا، اس نے یہ پالیسی اختیار کی، یہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ پالیسی، واکنگ آن ٹائٹ روپ، کہ شکست بھی دینی ہے بھائی کو اور اس کو کہنا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے حملہ آوروں کو روکا مان سنگھ کو کہ تم مزاحمت نہ کرو اور اسے آگے آنے دو۔ وہ بڑھتا بڑھتا لاہور تک پہنچ گیا۔ لاہور کا گورنر اس وقت مان سنگھ کا باپ بھگوان داس تھا۔ بھگوان داس قلعہ بند ہو گیا، اور اکبر نے انہیں حکم دیا کہ جب تک میں خود نہ ہوں تم مرزا حکیم کا مقابلہ نہ کرو۔ تو جب اکبر چلا آگرہ سے مرزا حکیم کی یہ جو بغاوت تھی اس کو فروغ کرنے کے لیے ذاتی طور پر آیا، تو جب وہ سرہند کے پاس پہنچا، یعنی سینٹرل انڈیا میں، تو مرزا حکیم نے سنی اس کی آمد کی خبر، تو یہ لاہور سے اس نے بھاگنا شروع کیا۔ یہ گجرات آیا، گجرات سے یہ بھیرا گیا، بھیرا سے آگے لوٹ مار اس نے مچائی۔ بھیرا سے آگے تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ گھیب ہے جہاں یہ گیا، اور وہاں سے اب یہ پتہ نہیں یہ پنڈی گھیب ہے کوئی اور، پنڈی گھیب کے علاوہ تو گھیب کی کوئی جگہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وہاں سے اس نے غالباً، یہ میرا اندازہ ہے کہ وہاں سے اس نے، جہاں آج کل خوشحال گڑھ ہے یا مکھڈ ہے جنڈ کے پاس، وہاں سے اس نے دریا پار کیا انڈس کا، اور اس کے بعد یہ کابل کی طرف بھاگا۔ اتنے میں اکبر جو تھا وہ بھی اٹک کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا دلچسپ تفاوت اور مقابلہ ہوتا ہے بابر کی فوجوں کے درمیان اور اکبر کی ان فوجوں کے درمیان۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بابر پہلی دفعہ آیا ہندوستان اور اس نے ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کو شکست دے کر آگرہ کو اپنا راجدھانی بنایا، تو اس کے جو فوجی تھے وہ ہندوستان میں مستقل قیام کرنے سے متعمل تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا سرد علاقہ ہے، موسم اچھا ہے، پھل بہت ہیں کابل میں، تو ہمیں اس شدید گرمی کے علاقے میں سینٹرل انڈیا میں رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اکبر نے پھر ان کو قائل کیا کہ سلطنتیں حاصل کرنے کے لیے، ڈائنسٹیز کی داغ بیل ڈالنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اب تیسری نسل اکبر کی جب یہ فوج لے کر انڈس کو کراس کر رہا تھا کابل کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے، تو ایک بالکل متضاد رویہ فوجیوں کا سامنے آیا۔ اب یہ جو ازبک اور افغان تھے یہ عادی ہو چکے تھے گرمی کے، ایک آرام طلب زندگی کے، تو یہ متعمل تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی اکبر کو قائل کرنے کی کہ جناب ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے کابل میں، خدا نخواستہ شکست ہو گئی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اصل میں بات یہ تھی، اور اکبر کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ اب ہندوستان کی گرم آب و ہوا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، یہ ازبک، یہ افغان، یہ تورانی، یہ ترک جو بابر کے ساتھ آئے تھے، پھر یہ کچھ تو اس میں اب بھی موجود تھے بابر کے زمانے کے، باقی ان کی جو اگلی نسل تھی، کہ یہ اب ڈر رہے تھے کابل کے سرد موسم سے۔ بہرحال وہاں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا اکبر نے، اور ابو الفضل کو کہا کہ تم اس کی صدارت کرو اور مجھے اس کے منٹس لکھ کر دو۔ تو اس میں جتنے بھی سردار اور عمائدین اور امراء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے آرگومنٹس پیش کیے کہ اکبر کو آگے جانا چاہیے ذاتی طور پر کابل میں اپنے بھائی کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے، یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ابو الفضل نے یہ منٹس لکھ کر پیش کیے اکبر کو، اور اکبر نے بہرحال اس کی اپنی یہ رائے تھی کہ میں آگے ضرور جاؤں گا۔ تو مان سنگھ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مان سنگھ ہراول تھا دستہ اکبر کا، اس نے شکست دی حکیم کے اس کو لشکر کو، اور اکبر جب کابل گیا تو حکیم اس کا بھائی جو تھا وہ بھاگ کر بدخشاں چلا گیا۔
بدخشاں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل افغانستان میں ایک شمال مشرقی ریاست ہے جس کی سرحد چترال سے ہمارے گرم چشمہ کا جو صوبہ ہے اس سے ملتی جلتی ہے سرحد، اس کے درمیان ہے، وہ ساتھ ہے۔ تو اکبر نے معاف کر دیا اسے، حکیم کو، اور اس کی جو بہن تھی سگی اور اکبر کی جو سوتیلی بہن تھی اس کو برائے نام بادشاہ بنایا، کابل کا گورنر بنایا، لیکن اصل اختیارات حکیم مرزا کے ساتھ ہی رہے، اور اس نے پھر اس کو سمجھایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بھائی جو ہیں وہ بیٹوں کے برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی۔ تو بہت تحمل کے ساتھ اکبر نے اس سے کام لیا، یہاں تک کہ اس کو سزا دینے کے بجائے اس کو اپنے ساتھ ہی ملا لیا۔ اور ایک مجھے مشہور جملہ یہاں نظر آیا ہے اکبر کا، جو حکیم کو اس نے لکھا کہ چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ بیٹا یا اولاد تو آدمی اور حاصل کر سکتا ہے لیکن بھائی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اکبر نے مان سنگھ کو کابل کا گورنر بنایا، اور یہ بڑا ریئر ہے کہ ایک راجپوت جو ہے وہ کابل میں کئی سال گورنر رہا کامیابی کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے افغانوں کا مزاج کیسا ہے، ان کا ایک رویہ جو ہے وہ ہمیشہ جنگ کی طرف ہوتا ہے، لیکن مان سنگھ نے وہاں گورنری کی اور کامیابی کے ساتھ کی، وہاں کا مشہور قلعہ بھی اس نے بنوایا، اور جب وہاں سے اس کو تبادلہ ہوا ہے، ٹرانسفر کی ہے اکبر نے، تو وہ بہت سے افغانوں کو اور پختونوں کو اپنے ساتھ لایا، جن کے بارے میں میری ریسرچ یا میرا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ وہ اب بھی میواڑ کے علاقے میں، جے پور کے علاقے میں وہ خاندان اب بھی نسل در نسل آباد ہیں۔ تو ہم نے 3 جنگوں کا ذکر کیا ہے جو مان سنگھ نے لڑی اکبر کے لیے، اور اتنی جنگیں کسی اور نے نہیں لڑی سوائے اکبر کے خود کے۔ تیسری جنگ اسے جب بنگال اور بہار میں، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بنگال بہار ہمیشہ ہر بادشاہ کے زمانے میں بغاوتوں کا مرکز رہے۔ اس میں کچھ تو بنگال کی ایک مزاج ہے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں جو خاتون ہے مغربی بنگال کی چیف منسٹر، اس کا اپنی انڈیا کی مرکزی حکومت کے ساتھ ہمیشہ اس کی ٹھیں پٹاسی رہتی ہے، کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کیا۔ بہار اور بنگال میں جو بغاوت تھی اس کو فروغ کرنے کے لیے بھی اسی نے بھیجا، اکبر نے مان سنگھ کو بھیجا۔ مان سنگھ نے وہاں کئی لڑائیاں لڑیں، کبھی اس نے ایک دفعہ ایک لڑائی میں بہار سے اس نے 54 ہاتھی بھیجے مال غنیمت کے طور پر اکبر کو۔ اور پھر ایک جگہ ہے اڑیسہ جو مغربی بنگال کے ساؤتھ میں ہے، بالکل خلیج بنگال کے اور آندھرا پردیش کے درمیان، اگر آپ نقشہ دیکھیں اس میں وہاں ایک افغان تھا، قتلو خان اس کا نام تھا، تو وہ اکبر کی اطاعت قبول کرنے میں متعمل تھا۔ مان سنگھ نے اس کو بھی شکست دی، وہاں پر بنگال، بہار اور اڑیسہ میں اس نے مغلوں کی فرما روائی کو پوری طرح قائم کیا۔ اڑیسہ سے اس نے 150 ہاتھی مال غنیمت کے طور پر بھیجے اکبر کو، اس کے نام کا خطبہ وہاں پڑھوایا، اس کے نام کا سکہ چلوایا۔ اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ 50 ہاتھی یا 150 ہاتھی بھیجے، تو یہ صرف ہاتھی نہیں ہوتے تھے، ان کے اوپر سنہری زینے عہدے ہوتے تھے، ان کے ساتھ زربفت کے کپڑے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کنیزیں، زر و مال بہت سا ہوتا تھا، لیکن جو ایک میئرمنٹ یونٹ ہوتا تھا مال غنیمت کا، غالباً وہ اس وقت ہاتھیوں کی تعداد ہوتی تھی۔ اور مان سنگھ کی بہن جو تھی اس کی شادی جہانگیر سے کی گئی۔ بھاڑا مل کے جو بیٹی تھی جودھا بائی، اس کی شادی اکبر سے ہوئی تھی، جس سے جہانگیر پیدا ہوا تھا۔ اب جہانگیر کی شادی بھگوان داس کی بیٹی سے، یعنی مان سنگھ کی بہن سے ہوئی، اور یہ اس سے پھر جہانگیر کا بیٹا بڑا شہزادہ خسرو پیدا ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے، یہ جو خاتون تھی مان سنگھ کی بہن، اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی، جہانگیر کی جو بیوی تھی۔ خسرو جو تھا وہ بھانجا ہوا مان سنگھ کا، اور جہانگیر کا بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا خرم تھا جو بعد میں شاہ جہان بادشاہ بنا۔ تو خرم کو جہانگیر نے 5000 منصب دیا، یعنی 5000 گھوڑ سوار اس کے نیچے تھے۔ اس کو اڑیسہ کی گورنری بھی دی،
اور اس کے ماموں کو یعنی مان سنگھ کو اس کا تعلیق بھی مقرر کیا۔ یہاں یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اکبر نے مان سنگھ کو 7,000 منصب دیا تھا، یعنی 7,000 گھوڑ سواروں کے اوپر کمانڈر بنایا تھا، اور یہ واحد شخص تھا شاہی خاندان سے باہر جس کو 7,000 منصب دیا گیا۔ عام طور پر 5,000 منصب، 7,000 منصب اور 10,000 منصب، فارسی میں 10,000 یعنی 10,000 جس کو کہتے تھے، یہ صرف شہزادوں کو دیا جاتا تھا۔ تو مان سنگھ کو چونکہ اکبر اپنا بیٹا فرزند تسلیم کرتا تھا اور اس خاندان کی بہت زیادہ وفاداریاں تھیں، تو ایک غیر معمولی معاملے کے طور پر مان سنگھ کو اس کا 7,000 منصب جو تھا وہ دیا گیا۔ یہاں مان سنگھ کے بارے میں اور اس کے باپ بھگوان داس کے بارے میں ایک اور بات جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ بھی کیا تھا کہ اس وقت جب بڑے بڑے سرداروں نے، عمائدین نے دین الہی قبول کر لیا تھا، تو یہ جو دو راجپوت تھے باپ بیٹا، انہوں نے نہیں قبول کیا۔ پہلے تو بھگوان داس نے کہا کہ میں یہ قبول نہیں کروں گا، مجھے نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے 5 سال بعد جب مان سنگھ کو ٹٹولا اکبر نے اس خیال سے کہ یہ دین الہی کو قبول کرے، تو مان سنگھ نے بڑا سیدھا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پناہ، میں ہندو ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایک مذہب ہندو مت ہے اور ایک اسلام ہے، آپ کہتے ہیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن دین الہی کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس کے بعد اکبر نے اس کو انسسٹ نہیں کیا۔ کچھ لطیفے بھی تاریخ میں مشہور ہیں خان خانہ کے ساتھ، جو ایک اور نورتن ہے اور جس کا ذکر ہم مان سنگھ کے بعد کریں گے۔ اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی تھی، اور اس کا ایک لطیفہ یہ ہے کہ یہ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے، خان خانہ اور مان سنگھ، اور شرط یہ تھی کہ جو جیتے گا وہ دوسرے سے کسی جانور کی بولی بلوائے گا۔ اس میں جب یہ شطرنج کی کھیل ہو رہی تھی تو یہ خان خانہ جو تھا یہ ہارنے کے قریب تھا، اور جب یہ بالکل صاف پتہ چل گیا کہ یہ ہار رہا ہے تو مان سنگھ نے کہا کہ میں تو تم سے بلی کی بولی بلواؤں گا۔ خان خانہ اس موقع کو اوائڈ کرنے کے لیے اٹھا، اور اس کے فارسی کے جو ان کی آپس میں گفتگو ہے وہ ریکارڈڈ ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے جہاں پناہ کا کوئی کام یاد آ رہا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے دامن پکڑ لیا اس کا، خان خانہ کا، اور کہا کہ تم بلی کی بولی بولو تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے اسے کہا فارسی میں کہ دامنم بگزار میں آئم۔ اب میں آئم فارسی میں تو کہتے ہیں میں واپس آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن یہ اس نے ایک پن استعمال کیا، دو معنوں میں کہا میں آئم اس طرح استعمال کیا کہ بلی کی زبان بھی ہو گئی تو اس کی شرط بھی پوری ہو گئی۔ ایک اور اس کی حاضر جوابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے مان سنگھ کا، کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کو ملنے گیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں رواداری تھی، یہ سب ایک دوسرے کو ملتے تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار پر جو لوگ ہوں تو وہ اب ڈپلومیسی کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آپ کو مقبول اور ہر دل عزیز کرنے کے لیے لوگوں سے ملتے تھے، ہر قسم کے لوگوں سے۔ تو اس مسلمان کے سامنے اس نے بہت اچھا بیہیو کیا اور بڑی تقریر کی، اور ظاہر ہے کچھ اسلام کے بارے میں اپنا عندیہ دیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو بڑی حاضر جوابی سے مان سنگھ نے کہا کہ جناب وہ ہمارے بارے میں تو وہ آیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو ہم اسلام کس طرح قبول کریں۔ رانیاں راجہ صاحب کی مان سنگھ کی 1500 کے قریب تھیں، بچے ان کے اکثر مرتے رہے اور نوجوانی تک بہت کم پہنچے۔ یہ مختصر سا قصہ تھا، اس میں آپ بہت سے کرنٹس اور انڈر کرنٹس دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو میں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ساتھ ساتھ اکبر کے بادشاہوں کے ساتھ ایک اور کلچرل تاریخ، ایک اور پیڈگریز کی تاریخ چل رہی تھی خاندانوں کی۔ آپ کو میں نے 2 خاندانوں کا بتایا جو بالکل جن کا متضاد رویہ تھا ٹورڈز مغل ڈائنیسٹی۔ ایک تو مزاحمت کی نشانی بن گئے رانا سنگھا کی اولاد، میواڑ کے حکمران، اور ایک یہ جو امبر کے راجہ تھے یہ وابستگی کے نشان بن گئے۔ انہوں نے خوب فائدے اٹھائے، بیٹا بنا اور مغل سلطنت کے استحکام میں غیر معمولی خدمات پیش کی اور قربانیاں دیں۔ اس سے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور نورتن ہے بہت مشہور، خان خانہ جو بیرم خان کا بیٹا تھا، اس کا ہم احوال آپ کو سنائیں گے۔
آپ سبسکرائب کر دیں اس چینل کو، اور اگر آپ کو کوئی بٹن نظر آ رہا ہے تو اس کو دبا دیں۔